شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ صرف تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے لسنر سے پوچھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی خوفناک ناول شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ہانٹڈ ناول شیئر کروں گی اسی چینل پہ یا اپنے دوسرے چینل پہ، تو آپ سب لوگوں کو اس کا لنک بھی شیئر کروں گی۔ آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا، ایک ہانٹڈ ناول اس پہ شیئر کروں گی۔ اور آج کی کہانیاں بہت خوفناک ہیں۔ آج کی پہلی کہانی انڈیا سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے، جن کا نام گپی سنگھ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں لدھیانہ کا رہنے والا ہوں۔ خوفناک کہانیاں بہت شوق سے سنتا ہوں، اور اسی طرح آپ کے چینل کی بھی کہانیاں میں نے سننی شروع کی اور مجھے بہت اچھی لگیں۔ کہیں کی بھی خوفناک کہانی ہوتی ہیں تو ان کو میں ضرور سنا کرتا ہوں۔ ایک اور خوفناک کہانی ہے گپی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو دادی اماں ہیں اور جو دادا ابو ہیں، وہ شروع سے ہی ہم لوگوں کا بہت بڑا صحن ہے، اور صحن کے آگے اندر آ کر ایک برآمدہ، ایک کمرہ نماز بنا ہوا ہے جگہ، جہاں پر اندر سے دوسرے کمرے بھی شروع ہوتے ہیں، کچن بھی ادھر ہی ہے اندر کی طرف۔ تو دادا ابو اور دادی اماں بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد وہ دونوں رہتے ہی ادھر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کمرے میں ہم لوگوں کا دل گھبراتا ہے تو ہم لوگ ادھر ہی سویا کریں گے، سردیوں گرمیوں ان کی وہی جگہ ہے۔ بڑی مشکل سے دادوں کو ہم اے سی والے روم میں لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ جاتی ہی نہیں ہیں اور ادھر ہی رہتی ہیں زیادہ تر۔ میری دادی ہمیں بہت خوفناک کہانیاں سناتی ہیں۔ دادی اماں کہتی ہیں میں نے بھوت پریت، ان کے لینگویج میں کہا جاتا ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بھوت پریت کے قصے کہانیاں انہوں نے جوانی سے لے کر اب تک ان کے ساتھ پیش آئے، اور وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ گپی۔ تو گپی کہتے ہیں کہ میری دادو کہتی ہیں جب بچے بڑے ہو گئے تھے، شادیاں کرتی تھی ان کی، تو کافی چھوٹی ایج میں وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کی بھی شادی ہوئی اور میرے چاچو کی بھی۔ تو اس کے بعد امی دادو اور جو دادا ابو تھے وہ باہر کے کمروں کی طرف آ گئے رہنے کے لیے، انہوں نے بچوں کے لیے گھر خالی کر دیا کہ ہماری بہویں جو مرضی کریں، ہم کسی چیز میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ دادی کہتی ہیں کہ میں سو رہی ہوتی تھی تو اچانک مجھے کوئی آ کر جگاتا تھا۔ جب مجھے کوئی آ کر جگاتا تھا تو میں دیکھتی تھی کہ تمہارے دادا ابو ہیں، اور وہ مجھے واضح طور پر کہتے تھے کہ اوپر جاؤ، جو تمہارا بڑا بیٹا ہے وہ چھت پہ بیٹھے، دیکھو اتنی سردی میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے تو اسے بلانے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ نیچے نہیں آ رہا۔ دادی کہتی ہیں جیسے ہی میں اوپر جاتی تھی اور میں ان کو کہتی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، وہ آدھی سیڑھیوں تک میرے ساتھ آتے تھے، اور دھیان ایسے وہ دوسری طرف کنورٹ کرتے تھے کہ دادا ابو جس جگہ سوئے ہوتے تھے اس جگہ پہ میرا دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں جب اوپر جاتی تھی تو آدھی سیڑھیوں میں وہ غائب ہو جاتا تھا، جو بھی وہ شخص تھا، اور اس کے بعد اس کے غائب ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل سنسان سناٹا۔ ایون کہ ایک دفعہ دادی کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی تھی بہت زیادہ، کہ میں نے دیکھا کہ اسی طرح کوئی اور بات تھی، وہ کہتی ہیں کہ ان کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے ایک دفعہ اسی طرح پھر اوپر چھت پہ بھیجا، اور میں چھت پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ کالا سیاہ بلا، یا تو وہ بلا تھا یا وہ کالے رنگ کا کوئی ٹائیگر شیر نما چیز تھی جس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اور وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اگر میں ایک سیکنڈ نیچے نہ آتی تو شاید وہ مجھ پہ حملہ کر دیتا۔ تو میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ ہمیں پھر اس طرح نہیں سونا چاہیے۔ تب سے دادا ابو نے اور دادی اماں نے وہ جو صحن کے آگے اندر جگہ تھی جہاں وہ سوتے تھے، اس برآمدے میں انہوں نے جالی لگوا دی تھی، ساری نیٹ کے دروازے لگوا دیے تھے۔ ہوا آتی رہتی تھی لیکن اب اندر کوئی اس طرح آ نہیں سکتا تھا۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ چیز تو کلیئر ہو گئی، ختم ہو گئی، اب وہ جب سے نیٹ کا دروازہ لگا وہ چیز اندر آنا چھوڑ گئی، باقاعدہ ایک بڑی نیٹ کا وہ کہتے ہیں کہ ڈور لگا، جتنا وہ برآمدے کا حصہ کھلا تھا آگے سے۔ کہتی ہیں کہ اب وہ چیز ختم ہو گئی، تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے مجھے یوں لگتا ہے، دادی اماں کہتی ہیں، دادا ابو بھی یہی کہتے ہیں، کہ جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اور بارش میں جو باہر کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ بھیگ جائیں گے سارے۔
دادی کہتی ہیں کہ جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے میں باہر نکلنے کے لیے جاتی تھی تو خوفناک ہنسی کی آواز آتی تھی. ہنسی اتنی خوفناک ہوتی تھی کہ بیان سے باہر ہے. دادا ابو فوراً کہتے تھے کہ دروازہ بند کر لو. لیکن دروازہ بند کر لیا جاتا تھا تو ساری رات دروازے کے باہر ایک عورت بیٹھ کے رویا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ آواز پتہ نہیں ہم دونوں کو ہی صرف آتی تھی، اور تو کسی کو آتی نہیں تھی وہ آواز، لیکن وہ آواز صرف ہم لوگوں تک رہتی تھی. اور وہ روتی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی تھی. کہا جاتا تھا کہ ہمارے گاؤں، ہمارے جو گھر ہے اس صحن کے اندر باقاعدہ طور پر جنات کا پورا کنبہ آباد ہے. ہمارے گھر کے ساتھ ایک پرانا کھنڈر تھا اور اس کھنڈر کے اندر بھی بہت اسیب اور سایہ تھا. کہتے ہیں کہ بھوت پریت ہر جگہ پر ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس کھنڈر میں وہ مشہور تھا کہ وہاں پر اسیب اپنا اثر رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو کھنڈر تھا، ہمارے اس کھنڈر کے قریب سے جو بھی باہر سے گزرتا تھا اس کو باقاعدہ طور پر ایک لمبے قد کا سایہ نظر آتا تھا، اور وہ سایہ جس کو واضح نظر آ جاتا تھا وہ شخص دماغی توازن کھو بیٹھتا تھا. ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ہمارے گھر کے ساتھ وہ جو کھنڈر بنا ہوا تھا وہ گھر تھا پرانا، اور وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا. میرے دادا ابو نے بہت اس چیز کی طرف نوٹس بھی لیا کہ وہ اس کھنڈر کو خریدنا چاہتے تھے اور اپنے گھر میں اور ایک بڑے ہال جگہ پر تبدیل کرنا چاہتے تھے جہاں پر بچے کھیلا کریں، لیکن اس کا مالک ہمیں مل ہی نہیں سکا. انہوں نے بتایا کہ اب ہوا اس طرح کہ ایک شخص تھا جو کہ ہمارے علاقے کا ہی تھا، وہ اس کھنڈر کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس کو چاند کی چاندنی میں ایک لمبے قد کا سایہ نظر آیا. وہ شخص کافی حیران ہوا کہ آخر اتنی رات کو کوئی شخص اس خوفناک کھنڈر میں کیسے جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کھنڈر کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ادھر بیٹھی ہوئی تھی جس کی کمر اس شخص کی طرف تھی. اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا اور اس کے بال اتنے لمبے تھے اور ان میں کنگھی کر رہی تھی. ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ وہ ادھر سے بھاگے اور یہ کیا ماجرا ہے، تو اس عورت وہ فوراً ایک سیکنڈ میں اس کے چہرے کے آگے کھڑی تھی اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا. اس نے جب اپنے چہرے سے بال ہٹائے تو وہ سارا جلا ہوا تھا. اس شخص نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ ہم لوگ اس ٹائم آگ جلائے دادی اور دادا ابو کے پاس اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. خوفناک چیخوں کی آواز سن کر جب ہم باہر کی طرف گئے تو وہ شخص نیچے گرا پڑا ہوا تھا اور بے ہوشی کی حالت میں تھا. ہم فوراً اس کو اٹھا کر اندر لائے. تقریباً سردیوں کا موسم تھا اور 8-9 بجے رات کے 1 بجے کا ٹائم لگ رہا تھا. اس شخص کو ہم ہوش میں لے کر آئے اور اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے آج کی رات میں باہر نہیں جاؤں گا. اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہونے لگی اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور یہ ساری بات بتائی اور اپنے گھر والوں کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ رات کے ٹائم مجھے لینے کے لیے بالکل نہ آنا. اور اس نے میرا نام لیا اور میں ان کے گھر پہ ہوں. ہم نے اس سے ساری بات پوچھی. دادا ابو نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ عورت مجھے بھی اپنے صحن کے اندر نظر آئی. میں نے یہ بات تم لوگوں کو اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں تم لوگ ڈر نہ جاؤ. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا موبائل یوز کر رہا تھا تو اچانک میری نظر صحن کی طرف پڑی. تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا. ایک لمبے بالوں والی عورت جو کہ سفید لباس میں تھی اور ہمارے صحن کے اندر اس طرح ٹہل رہی تھی کہ جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو. کہتے ہیں کہ اچانک سے وہ میری طرف پلٹی تو مجھے لگا کوئی 1 سیکنڈ میں میرے بالکل قریب آ چکی ہے، لیکن وہ بھی کچھ پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم حصار کرتے ہیں. وہ اپنے کسی گرو کا نام، گرو نانک کچھ ایسا سا نام انہوں نے بتایا جو کہ مجھے یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ ہم نے وہ حصار کر لیتے ہیں تو وہ جو بھی کوئی مخلوق ہے وہ پھر ہمیں تنگ نہیں کر سکتی. تو مجھے 1 سیکنڈ میں یوں لگا کہ جیسے وہ بالکل میرے منہ کے آگے ہے، لیکن وہ اس حدود کو آگے نہیں آ سکی اس حدود سے. کہتے ہیں کہ ہمارے اس اسیب زدہ کھنڈر میں بہت اسیب ہے اور وہ اسیب ہمارے صحن میں بھی چلتا پھرتا ہے. ایون کہ ہمارے چھت پر بھی اس کی آوازیں آتی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ اسیب ہمارے اس صحن میں ہے. اور دادی ماشاء اللہ ان کی ایج اس میں 85+ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اب تو ایج کی اس حصے میں کہ شاید وہ ہمیں کچھ بتاتی نہیں ہے، لیکن یہ کہانیاں آج سے 10 سال پہلے کی ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں سنائی اور ہم نے سنی. اکثر دادا ابو کے ساتھ میں بھی چارپائی ڈالتا ہوں اور میں ادھر سوتا ہوں تو آپ یقین مانیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر بہت زیادہ اسیب ہے اور خوفناک آوازیں آتی ہیں. ساری رات کوئی صحن میں چلتا ہے جب ہم لوگ سو جاتے ہیں اور چھت پہ چلنے کی آوازیں آتی ہیں، یہاں تک کہ مجھے کوئی میرا نام لے کر پکارتا بھی ہے.
یہ خوفناک کہانی تھی گپی کی، جو کہ انہوں نے لدھیانہ سے شیئر کی میرے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اقرا نے شیئر کیا ہے. اقرا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا ٹیرس بہت ہانٹیڈ ہے. ہم لوگوں کی روم کی ونڈو ٹیرس کی طرف ہی کھلتی ہیں، اور ہم لوگوں کے جو ٹیرس پہ چیز مخلوق نظر آتی ہے وہ اکثر رات کے ٹائم ہمیں اپنے ونڈو کے باہر نظر آتی ہے، اور وہ ایک کتے کے روپ میں ہوتی ہے. وہ اتنی ہانٹیڈ اور خوفناک ہوتی ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. میرے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ہمارے ٹیرس پہ ایک مخلوق ہے جس کا آدھا دھڑ ڈاگ کی طرح ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ عورت کی طرح ہے، اور وہ اتنی خوفناک ہے کہ جیسے اسے دیکھا تو میری جان نکل جائے گی. شاید کوئی کمزور اعصاب کا انسان ہوتا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی. وہ اتنی خوفناک تھی. اور میں نے شور مچایا، اور شور مچاتے میں امی کی طرف لا حول ولا قوت پڑھتا پڑھتا ادھر سے نکل گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہمارے اس کمرے کی جو ونڈو ہے اس کے پاس ایک کالے رنگ کی چھبی نظر آتی ہے، اور وہ موومنٹ بھی اس میں ہوتی ہے، وہ ادھر سے ادھر موو ہوتی ہے اور نظر آتی ہے. ہم لوگوں کا ٹیرس انتہائی ہانٹیڈ اور خوفناک ہے. ہم لوگ اپنے ٹیرس کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، جاتے ہی نہیں ہیں ادھر. بہت کم، کبھی کبھار جب وہ دیکھو کہ 5-6 ماہ کے بعد وہ بہت گندا ہو گیا تو دن کے ٹائم کام والی کے ساتھ امی اور ابو بھی ساتھ آتے ہیں، تب امی اس کو دھلواتی ہیں. ادھر اکیلی عورت جائے تو وہ اس کو ڈرا دیتے ہیں. ہمارے اس ٹیرس کے اوپر انتہا سے زیادہ لزرٹ بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر اسیب ہو وہاں پر لزرٹ اور کاکروچ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ تو اب اس طرف نہیں جاتے. اب اس جگہ پہ گئے بھی 1-2 سال گزر گئے، اس کو ہم نے بند کر دیا. تو یہ خوفناک کہانی تھی اقرا کی. بہت شکریہ اقرا اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں. قرآن پاک اور طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.